یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ الکہف میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ عقیدے، صبر اور اللہ کی حکمت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، ایک دن ان سے پوچھا گیا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ ایک بندہ ہے جسے کچھ ایسا علم دیا گیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ارادہ کیا کہ وہ اس شخص سے مل کر علم حاصل کریں گے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک عظیم سفر جہاں ظاہری انصاف اور الہی حکمت کا فرق سامنے آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکلتے ہیں۔ ان کو نشانی دی جاتی ہے، جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہیں اس بندے کا مقام ہوگا۔ سفر لمبا ہے، تھکن ہے، خاموشی ہے۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر وہ آرام کرتے ہیں۔ وہاں ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ مردہ مچھلی زندہ ہوتی ہے اور پانی میں اپنا راستہ بناتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ واپس لوٹ کر وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے اس خاص بندے سے جسے علماء خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ موسیٰ ادب سے کہتے ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھایا جائے؟ خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ شرط لگتی ہے، کسی بات پر سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ سفر شروع ہوتا ہے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ کشتی کچھ غریب لوگوں کی ہوتی ہے جو دریا میں محنت کر کے روزی کماتے ہیں۔ وہ بنا کرائے کے ان بزرگوں کو بٹھاتے ہیں۔ کشتی پانی پر آگے بڑھ رہی ہے، سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ پھر اچانک خضر علیہ السلام کشتی کے تختے کو اکھاڑ دیتے ہیں، کشتی میں چھید کر دیتے ہیں، پانی اندر آنے لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کی کشتی کو نقصان پہنچایا جنہوں نے ہمیں سواری دی؟ یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ خضر علیہ السلام یاد دلاتے ہیں، میں نے کہا تھا نا، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً معافی مانگتے ہیں۔ سفر جاری رہتا ہے، لیکن دل میں سوال ابھی بھی زندہ ہے۔ اب وہ زمین پر چل رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی حملہ نہیں، لیکن خضر علیہ السلام اس لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔ منظر سخت ہے، حیرت ناک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر صبر نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں، آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا؟ یہ تو انتہائی سخت کام ہے۔ خضر علیہ السلام پھر کہتے ہیں، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اگر اس کے بعد میں نے سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ اب سفر اپنی انتہا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دونوں ایک بستی میں پہنچتے ہیں۔ بھوک لگی ہے، تھکان ہے، لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں، لیکن بستی والے مہمان نوازی سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی بستی میں ایک دیوار گرنے والی ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام اس دیوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں، بنا اجرت، بنا شکریہ۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہتے ہیں، اگر آپ چاہتے تو اس کا کچھ معاوضہ لے سکتے تھے۔ یہاں خضر علیہ السلام رکتے ہیں اور کہتے ہیں، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ٹھیک کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں عیب اس لیے ڈالا تاکہ وہ بچ جائے۔ پھر فرمایا، وہ لڑکا، اس کے ماں باپ مومن تھے، ہمیں ڈر تھا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کرے گا۔ اللہ نے چاہا کہ انہیں اس سے بہتر، زیادہ پاک اور رحمت والا بچہ دے۔ اور دیوار کے بارے میں کہا، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے تھا، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آتا ہے، ہر چیز جو ظلم لگتی ہے ظلم نہیں ہوتی، ہر نقصان نہیں ہوتا، ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں 2 عظیم سبق دیتا ہے۔ پہلا، علم کی حد ہوتی ہے، اللہ کی حکمت کی نہیں۔ ہم جو دیکھتے ہیں بس ظاہر دیکھتے ہیں، اللہ باطن جانتا ہے۔ دوسرا، صبر ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ ہر مشکل، ہر نقصان، ہر رکاوٹ شاید کسی بڑے نقصان سے بچاؤ ہو۔ آج جب ہم اپنی زندگی کے واقعات کو سمجھ نہیں پاتے، جب دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، جب محنت کا پھل دیر سے ملتا ہے، تو یاد رکھیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی
भी हर फैसले की हिकमत फौरन नहीं समझ सका, तो हम और आप कैसे समझ सकते हैं? बस एक काम है, सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसा, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं होती और अल्लाह का फैसला हमेशा बेहतरीन होता है।